السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میں ایس کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے. 4 فروری 2026 اور آج بدھ کا دن ہے. دیکھیں ایک تکلیف دہ تو بات بہت ہے. میں بسنت کے تو سخت خلاف تھا, خونی بسنت کے. بسنت منانی چاہیے لیکن جو خون کی ہولی جو بلوچستان کے اندر زیادتی ہو رہی ہیں, جو ظلم ہو رہا ہے, شہادتیں ہو رہی ہیں, اس میں ہم ایک طرف خوشیاں منائیں, یہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا جی. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. ہم تو یہ ذکر تذکر کرتے رہتے ہیں, حقائق بتاتے رہتے ہیں, آپ کے سامنے سچ بتاتے رہتے ہیں. اور سچ کا مقصد بھی یہی بڑا واضح ہے. یعنی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو آپ سمجھ رہے ہوں کہ حقائق سے ہٹ کر ہے. ہمارا مقصد صرف یہی ہے. خونی بسنت آپ کے سامنے ہے. کہہ تو رہے ہیں سیب بسنت ہوگی, لیکن مجھے سیب بسنت ہوتی نظر نہیں آ رہی جی. میں پھر بتاتا چلوں. اور جو ظلم اور زیادتی وہاں ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں سوگ کے اندر بسنت کے تہوار کو آگے کر دینا چاہیے, آگے بنا لیجیے گا, لیکن وہاں اس چیز کو سمجھ. مجھے بہت سے لوگوں کے فون بھی اس بارے میں ہے, مجھ سے پوچھا بھی ہے. یعنی میں اب کیا کر سکتا ہوں, میں کوئی درخواست تو لے کے جا نہیں سکتا. اور ویسے بھی اس کی سماعت 11 فروری کے لیے ملتوی ہوئی ہے. ابھی بسنت کا کیس جو ختم نہیں ہوا ہے. یہ کچھ سمجھ رہے ہیں لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کیس ختم ہو گیا. جی بالکل کوئی کیس ختم نہیں ہوا ہے. میں پھر بتاتا چلوں, کیس ختم نہیں ہوا. یہ غلط فہمی ہے, یا آپ کہہ دیں کہ آپ سب سوچی سمجھی بیٹھے ہیں کہ نہیں. اب اگلی بات جو ہے 2-3 باتیں اور کرنی ہیں. ایک تو کس جج نے کہہ دیا کہ جیل میں ملاقاتیں نہیں ہو سکتی, کہ نیا طریقہ کار دے چھوڑا انہوں نے. سہیل آفریدی صاحب کے الیکشن کمیشن میں کیا معاملات ہے, کیا پریشانی ہے, کیا ان کو نااہل کرنے جا رہے, لگ یہی رہا کہ ان کو نااہل کرنا چاہتے ہیں. محسن اختر کیانی نے بڑے زبردست ریمارکس دیے ہیں, اور وہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے نا وکلا کے بارے میں. شیریں مزاری صاحبہ نے وکیل کیا ہے جناب کامران مرزا صاحب کو. کامران صاحب ہمارے سینئر ہیں, اچھے ہیں, لیکن اب دیکھ لیں پروفیشنل وکیل یا کسی وکیلوں کے ساتھ انصاف کے کیا تقاضے رہ گئے. یعنی یہ سوچنا پڑے گا وکلا کو حوالے سے. شیریں مزاری نے بیٹی سے ملنے کے لیے, داماد سے ملنے کے لیے درخواست دی, اس میں کیا ڈائریکشن دیتے کہ ملاقات کرائیں. لیکن ایک عجیب سی بات, اب یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا. یہ میں اس ٹرینڈ سے اتفاق نہیں کرتا, اور میں چاہوں گا کہ اس آرڈر کو چیلنج کیا جائے. ICA کے دوران وہ درخواست نپٹا دی ہے, کیا کہا جائیں, جا کر وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے ساتھ دھکے کھائیں وہاں جا کر. تو تحصیلدار کی کورٹ میں یا کسی کورٹ میں جا کے کامران مرزا صاحب نے یہ تو کہا وہاں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں سپرنٹینڈنٹ جیل کے سامنے کیسے پیش ہوں. کہا آپ نہ جائیں, درخواست گزار چلا جائے. اور درخواست گزار کو سارا بھیج دیا, وہاں درخواست بھیج دی کہ تم بیٹھ کر فیصلہ کرو. یعنی سپرنٹینڈنٹ جیل کا بھیا آپ پریزن ایکٹ کے تحت ملاقات کرانا میرا حق ہے, ملاقات ہونی چاہیے. اعتراضات بہت. دیکھیے وہ میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے وائلیشن کر رہا ہوں, مجھے باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. اتنا بتا دوں میں آپ کو, اگر اس طرح سے انصاف ملنا ہے تو پھر باتیں بہت سی ہوں گی, سوال بہت اٹھیں گے, جواب نہیں ہے آپ کے پاس, کسی کے پاس جواب نہیں. ویسے بھی پریزن ایکٹ کے تحت ملاقات حق ہے, پریزن رول کے تحت ملاقات حق ہے, یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ, ICCPR, نیلسن منڈیلا رول, کائرو ڈیکلیریشن. میں تو بہت سی باتیں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں, میں ہمیشہ تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ نہیں جناب یہ والی باتیں ساری رکھیں سامنے, لیکن ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا جی, اور ہم کر ہی نہیں رہے. ہمیں وہ سوچنا ہے ان چیزوں کو, ہم کیسے لے کر جائیں گے ان چیزوں کو. لیکن یعنی ایک قیدی سے اگر نہیں ملا جا سکتا تو پھر کیا ہے, پھر سوال تو اٹھیں گے نا, بہت سے سوال اٹھیں گے, جواب نہیں. اور یہ قصور ہماری حکومتی وکلا کا ہے. وکلا کی یہ حیثیت بنا دینا, وکلا کو یہاں لا کر کھڑے کر دینا, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. ذکر میں بات کرتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اور مقررہ مدت کا ہے کہ فیصلہ کریں, ایک دن میں کہیں فیصلہ کریں. وہ ایک دن میں فیصلہ کریں درخواست کا, ملاقات کرانی یا نہیں کرانی, اس کے لیے یعنی اس کے لیے ہیئرنگ دے گا, سنے گا. یہ میری کچھ سمجھ سے باہر ہے. یہ کوئی آرڈر پاس کرنے, قانون کے تحت کوئی آرڈر پاس کرنا, میں اس آرڈر سے اتفاق کرتا ہی نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ آرڈر لینا نہیں چاہتا, کم سے بہتر ڈسمس کرا لیتے درخواست, زیادہ مناسب ہوتا. مگر یہ آرڈر اب لے لیا. الیکشن کمیشن میں جو ہے نا 5 ممبر, وہ کس بات پہ, یہ الیکشن ضابطہ کی خلاف ورزی, جرمانے ہوتے رہے ہیں پیچھے سارے, آپ سے سنتے ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بارے میں 5 ممبر بیٹھا, وہ کیا دونوں پیش ہوئے. سہیل آفریدی کے وکیل نے کہا کہ مجھے تو نوٹس ہی نہیں ملا. انہوں نے کہا نوٹس مل گیا. انہوں نے کہا جی فون پہ اطلاع دی. اور دوسرے جو آرڈر ہے ہائی کورٹ کا, اس کے حوالے سے بھی چیزیں ساری سامنے آنی تھی, آرڈر بھی سامنے نہیں تھا. 17 فروری کے سماعت ملتوی کر دیا, لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید یہ نااہلی کی طرف لے کر جانا ہے. پتہ نہیں نااہلی کیسے لے کے جائیں گے. لیکن الیکشن کمیشن اس طرح کے آرڈر پاس کر رہا ہے. یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پارلیمنٹرین کو نااہل کرنے کا, لیکن یہاں تو یہ اختیار بھی استعمال ہو رہا ہے, اور سراسر دھڑا دھڑ استعمال ہو رہا ہے, سراسر. اور
دھڑا دھڑ استعمال ہو رہا ہے اور عام استعمال ہو رہا ہے. میں کیا کہوں آپ کو. وکلا جو ہیں اور وہ بیسیکلی بنیادی طور پر جو خلاف ورزی ہے وہ الیکشن کے جو عملہ ہے نا الیکشن کے اس کے دمکانے کی بات ہو رہی ہے. اور ٹھیک ہے نا جی, اور بات ساری سامنے ہے, شواہد رکھنے ہیں, ریکارڈ سارے رکھنا ہوا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزانہ کی سماعت, کس بات کی روزانہ کی سماعت ہونی چاہیے؟ الیکشن کمیشن تو آپ کے سامنے ہے, وہ بائسڈ ہے, اس کو جس طرح لگایا گیا, جس طرح ایکسٹینشن دی گئی, آئین میں ترمیم کر دی گئی نا, تا قیامت یا جتنی ان کی عمر ہے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے. 3 ممبر تو ایسے ہیں نا جو بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائر ہونے کے باوجود. ہمارے پاس 23 کروڑ عوام میں بندے ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی یہ اسٹریٹجی بھی کامیاب نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کو لے کے بھی نہیں آ رہے, کوٹوں کے اندر بھی لے کے آ رہے, لے کے آئیں کوٹوں کے اندر بیٹھے, آپ لے کے تو آئے نا ان چیزوں کو, کوٹوں میں چیلنج تو کریں نا. آپ کوٹوں میں بھی چیلنج نہیں کر رہے تو پھر باتیں تو ہو رہی ہیں, پھر باتیں بھی ہوں گی, تذکرہ بھی ہوگا, ذکر بھی ہوگا, لیکن آپ کوٹوں میں لے کر آئیں گے تو پھر بات ہوگی. آپ کو لے کے آنا چاہیے سارے معاملے کو. بار بار میں تذکرہ کرتا ہوں, الیکشن کمیشن کی تعینات کے لیے کوٹوں میں آئے ہیں لیکن آگے چلا نہیں رہے آپ اس کو. آپ قومی اسمبلی میں قراردادیں پیش کریں, سینٹ میں قراردادیں پیش کریں, یعنی آپ کو لاجیکل اینڈ کی طرف لے کر جائیں گے تو جا سکے گا. اس طرح تو خالی کہہ دینے سے نہیں جائے گا نا جی, یہ دیکھا نا, خالی کہنے سے نہیں جائے گا نا اس بات کو. جب تک دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے, جب تک آپ روئیں پیٹیں گے نہیں, آپ جب اسٹریٹجی آپ نہیں بنائیں گے, آپ ایک کلیئر کٹ ایک لائن آف ایکشن نہیں لیں گے, تب تک تو یہ باتیں ہوں گی. تذکرہ بھی ہوگا, ذکر بھی ہوگا, یہ بہت باتیں ہوں گی, میں بار بار ذکر, بہت باتیں ہوں گی. ان باتوں سے بچنا ہے. کیسے بچیں آپ, یہ ذرا سوچنا ہے آپ. میں بار بار تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ نہیں بھائی, آپ کو آئین کی پاسداری کرنے کے حوالے سے ہر وہ عمل اٹھانا ہے, ہر وہ کام کرنا ہے جو آئین اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے آئے گا. لیکن نہیں ہے, ایک اور اہم معاملہ ہے, ذرا اس کا بھی تذکرہ کرتے چلے. لیکن لائرز کے پروٹیکشن کے لیے قانون موجود ہیں. لائرز, آپ کو پتا ہوگا ڈپٹی کمشنر پتنگ بازی والے کیس میں باہر نکل رہا تھا, نکلتے ہوئے اس نے دھکا دیا وہ پولیس والوں نے. میں نے کہا جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ وی آئی پی پروٹوکول کا مائنڈ کیوں سیٹ ہو گیا ہمارا کہ میں ضرورت سے زیادہ شیر آدمی, میں جو مرضی کروں, سیاہ کروں, سفید کروں. یعنی یہ مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا یار. یہاں کیڑے مکوڑے نہیں رہتے, انسان رہتے ہیں اس دیش کے اندر. اور کوئی دوستوں نے کہا تھا کہ پرچہ کرائیں, میں پرچہ کرانے کے حق میں نہیں ہے. میرا نام کوئی شوق ہے ذاتی طور کے اوپر. مقصد یہ تھا ان کو سمجھانے کا, نہیں, انسان کو انسان سمجھیں آپ. ٹھیک ہے, آپ ایک افسر ہیں, آپ افسر کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھیں. ہوا یہی نا سارے پروسیس کے اندر. وہ بڑی وائرل ہوئی ہے ویڈیو, میری بڑی وائرل ویڈیو ہوئی. بہت زیادہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی, کہا بھی. میں نے کہا نہیں, بدتمیزی کی بات نہیں تھی. میں نے تھوڑا سبق سکھایا ان کو کہ نہیں جناب, یہ معاملے کو آپ ذرا آگے لے کے چلیں. آخری بات کی طرف چلتے ہیں. جسٹس محسن اختر کے آنے کے سامنے زمین کے تنازع کا ایک کیس تھا, اور شہری کے وکلا پر الزامات لگانے پر سخت برہم ہو گئے, اور درخواست گزار کے وکیل کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے, اور درخواست جو ہے وہ وکیل نہیں کرتے, دوسری پارٹی سے جا کر مل جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ عجیب سا لفظ لگ گیا, اور بلکہ وکلا پیسے مانگتے ہیں اور پھر بھی ان پر اعتماد نہیں رہتا. اب یہ والے لفظ جو ہے نا, یہ تو غلط تھے, یہ تو زیادتی تھی سارے پروسیس میں. اس پہ جسٹس محسن اختر نے نماز دی کہ یہاں کوئی منڈی نہیں ہے جہاں اس طرح کی باتیں کی جائیں, جہاں آپ اس طرح کے سوالات اٹھائیں, آپ اعتراضات اٹھائیں, اور کسی کے ایک وکیل کے بارے میں ایک لفظ نہ کہا جائے. اور واضح کیا اگر کسی وکیل کے خلاف شکایت ہے تو جائیں آپ بار کونسلس میں, وہاں جا کر اعتراضات اٹھائیں, وہاں جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, وہاں جا کر ذکر کریں, تذکرہ کریں, اذکار کریں, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہاں جا کر آپ کریں. لیکن آپ اس طرح سے یہ چیزوں کو مت لے کر چلیں. یعنی آپ لوگوں نے تو مذاق بنا لی ہو نا کہ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کہیں, جس طرح کسی کے بارے میں بات بھی اگر کرنی ہے تو ویسے بھی آرٹیکل رائٹ ٹو لائف ہے, آرٹیکل 14 ہے رائٹ ٹو کوالٹی ٹو لائف ہے. تو یہ تمام جو دائرہ اختیار ہے, جو ساری چیزیں ہیں, اور یہ ہم جب اس کا تذکرہ اور ذکر کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, تو مقصد ہی ہے بڑا واضح ہے. صحیح ہے نا جی. آپ تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کہنا چاہتے ہیں دروازے کھلے ہونے چاہیے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے انصاف کے دروازے اب اس طرح کھلے نہیں ہیں. یہاں انصاف آپ کو اتنی آسانی سے ملتا نہیں, دھکے کھانے پڑتے ہیں اس کے لیے. اب کیا کر دیا, وہ گریونس ریڈیسل کمیٹیوں کے پاس جائیں, وہ اپنا اے سی کے پاس جائیں, ڈی سی کے پاس جائیں, ان کے پاس جائیں, جا کر وہ پہلے دھکے کھائیں وہاں پر, پھر آپ کوٹوں میں آنا ہے. اور زہر کا تریاق لینے کے لیے راکھ جانا پڑے گا آپ کو پہلے, یعنی فوری نہیں ملنا انصاف. ابھی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ اور باقی کی بھی بات تذکرہ کرتا ہوں, وہ ہمارے منصور جو ہیں وہ اپنا ایڈوکیٹ سندھ کے, وہ رو رہے تھے انصاف کے, کتنا عرصے سے کیس لے کے چل رہا ہے اور کیا ٹائم لگا, وہ پریشان ہو گئے. یعنی انصاف کے دروازے اس طرح خدا را بند مت کریں آپ. لوگ تو بات ہی نہیں کر رہے. ہمارے حکومت میں بیٹھے وکلا جو ہے, پروفیشنل وکیل بہت ڈسٹرب ہے. میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, وہ بار بار تذکرہ بھی کرتا رہتا ہوں.
لوگ تو کئی سوچتے ہیں وکالت ہی نہیں کرنی چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے وکالت. بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت سی باتیں ساری آ رہی. رائٹ آف فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس، وہ بہت سی باتیں میں کہنا چاہتا ہوں جس کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں. میرا کام ہے آواز اٹھانا، اور میں آواز اٹھاتا رہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.